کشمیر وادی میں قدرتی آبی پناہ گاہوں کا دائرہ دن بدن سکڑتا جا رہا ہے۔ یہاں کی تاریخی جھیلوں کے آس پاس غیر قانونی قبضے سے آلودگی میں بھی تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ کشمیر کے اکثر تاریخی آبی پناہ گاہیں زوبحالی کی داستان پیش کر رہے ہیں، جبکہ آبی گزرگاہوں کی حالت بھی نہایت ابتر بنی ہوئی ہے۔ یہ ہیں شہری سری نگر کے بیچوں بیچ گزرنے والی آبی گزرگاہ سونٹ کوہل، جو کہ کسی زمانے میں صاف و شفاف پانی کے لیے کافی مشہور ہوا کرتی تھی۔ ڈل جھیل کو دریائی جہلم سے جوڑنے والی اس نہر کے بیچ سیاح شکارہ میں سیر کیا کرتے تھے، لیکن افسوس آج کی تاریخ میں یہ خاموش موت مر رہی ہے۔ کوڑا کرکٹ، گندگی اور غلاظت کی وجہ سے یہ آبی گزرگاہ ڈمپنگ سائٹ میں تبدیل ہو گئی ہے۔ پہلے ہمارے دور میں اتنا صاف ہم اس میں نہایا کرتے تھے، یہ پانی استعمال کرتے تھے، ہمارے ماں بہنیں اس میں کپڑے دھویا کرتی تھی، نہاتے تھے۔ اب دیکھو چند سالوں سے کیسے کیا ہو گیا۔ کتے آئے تھے، بچوں کو ڈر رہتا ہے باہر نکلنے میں، تو بڑے بزرگوں کو مسجد میں آنا نکلنا مشکل ہوتا ہے، تو کٹو کا ڈر رہتا ہے۔ کتے جہاں پہ اتنی آبادی نہیں جتنے کتے یہاں پر ہے۔ ہم بدبو کی وجہ سے سو بھی نہیں سکتے، کیونکہ اسپتال کا فضلہ اس میں پھینکا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم اس کا پانی پیتے تھے۔ جھیل ڈل میں پانی کی سطح بڑھ جانے کی صورت میں اس نہر کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ حکومت کی عدم توجہی کے باعث جہاں سونٹ کوہل ناگفتہ حالت سے گزر رہی ہے، وہی خود غرض عناصر نے بھی اس میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے۔ گھروں سے نکلنے والا سارا گندا مواد اسی کی نظر کیا جاتا ہے، جسے یہ غلاظت اور آوارہ کتوں کی آمائش گاہ بن چکی ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے اس آبی گزرگاہ کی صفائی ستھرائی نہ ہونے کے نتیجے میں آس پاس کے علاقوں میں رہائشی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ کافی خوبصورت اور صاف و شفاف ندی ہے، لیکن حکومت کی عدم توجہی کی وجہ سے یہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ حکومت کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے۔ انتظامیہ شہری سری نگر کو سمارٹ سٹی بنانے کے دعوے تو کر رہی ہے، لیکن ان آبی پناہ گاہوں اور نہروں کی جامع منصوبہ بندی کے بغیر سمارٹ سٹی کا خواب شرمندہ تعبیر ہونا ذرا مشکل ہے۔ سونٹ کول اگر ہم دیکھیں گے لگ بھگ یہ 3 کلومیٹر پر یہ اپ ٹو جہلم تک اس کی لینگتھ جو ہے، تو آج تک اس کا کوئی کنزرویشن پروگرام نہیں بنا تھا۔ تو اس سال انشاءاللہ اس سال ہم نے سونٹ کول کو پروپوزلز پٹ اپ کیے ہیں فار 2021-22 انڈر کیپیکس بجٹ، اینڈ یو نو اٹ از ان دا ہارٹ آف دا سٹی۔ سو اس پہلے ہم شور لائن کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم اس میں وہ ورٹیکل بینڈز دیں گے، پھر اس میں ٹرفنگ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پورشنز میں ہمیں ڈریجنگ بھی کرنی پڑے گی۔ جو بھی سالڈ ویسٹ اس میں لوگ ڈالتے ہیں، تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن اب پھر جو ڈالتے ہیں تو اس کا بھی لیے ہم نے ایک اینول کانٹریکٹ رکھا ہے۔ تو اینول کانٹریکٹ میں یہ سارا ہم جتنا بھی اس میں سالڈ ویسٹ ہوتا ہے وہ تو ہم اٹھائیں گے۔ ساتھ ساتھ میں اس میں ڈیویڈنگ کا بھی ایشو ہے، کیونکہ ڈیپتھ سونٹ کول کی بہت ہی کم ہے۔ تو ڈیویڈنگ کا بھی پروگرام ہم انشاءاللہ 15 اپریل سے شروع کریں گے اپ ٹو نومبر۔ لیکس اینڈ واٹر ویز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف انجینئر فیروز احمد نے سونٹ کوہل کی شان رفتہ کو بحال کرنے کی خاطر محکمہ UEED اور دیگر متعلقہ ایجنسیوں سے بھی تعاون طلب کیا ہے۔ جو ریگولیٹر گیٹ ہے ہمارا وہاں پر، تو یہ اس وقت اس میں کچھ دقت آ رہی ہے کہ مینولی اٹھانا پڑتا ہے۔ اب ہم نے پرپوزل دیا ہے اٹ ول بی ناؤ اے میکنائزڈ گیٹ۔ تو میکنائزڈ گیٹ سے کیا ہوگا کہ ایک بٹن دباؤ تو گیٹ آٹومیٹک اوپر چڑھ جائے گا، تو فلشنگ آرام سے ہو جائے گی۔ کم اس وقت بھی 7 ڈیواٹرنگ اسٹیشن جو ہیں اس کے آس پاس سونٹ کول کے، وہ ڈائریکٹلی انڈر UED ہے۔ میں ان کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹلی انسٹیڈ آف گوئنگ ڈائریکٹلی سونٹ کول، اس کو ایک پلانٹ بنانا چاہیے تاکہ اس میں ٹریٹمنٹ ہو کے پھر واٹر باڈی میں ڈالنا۔ چیف انجینئر صاحب کو بھی UED کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، بشارت صاحب جو کافی ماہر ہے سیویج ٹریٹمنٹ ورکس میں، اس کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا جو یہ 7-8 ڈیواٹرنگ اسٹیشن ڈائریکٹلی اس میں جاتے ہیں، اس میں کچھ ایسا پرپوزل بناؤ کہ اس میں پہلے وہ ٹریٹمنٹ ہو جائے پھر اس میں ڈال سکتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ اگر متعلقہ محکمے اب بھی خواب غفلت سے نہ جاگے تو آنے والے وقت میں نئی نسل ان آبی پناہ گاہوں کا وجود تاریخی کتابوں میں ہی دیکھ سکتے ہیں۔ پرویز الدین،
ETV भारत, श्रीनगर।